فاتحہ متعلق سنایا تھا مجھے طرف، آپ نے اچھا یاد بھی دلایا. میں نے کہا تھا کہ سناؤں گا، تھوڑی سی اس کی تکمیل ہو جائے تو اچھا رہے گا. مشکل لیکن یہ کہا گیا تھا کہ سورہ فاتحہ میں جتنے علوم ہیں سب آ گئے، مقاصد شرعیہ کا سب کا بیان ہو گیا. سورہ فاتحہ اجموع سورہ ہے، یہ ام الکتاب بھی کو کہا جاتا ہے. تمام کتاب میں جو علوم ہیں سب سورہ فاتحہ میں ہے. اس کی تھوڑا سا ہے انشاءاللہ سمجھ آ جائے گا. بہت بڑے آدمی ہیں، یہ مدرس ہے دارالعلوم دیوبند کے شیخ التفسیر. ان کا انداز دوسرا ہے، یہ معرف القرآن والا انداز. شفیع نہیں ہے، یہ اسی ہے بس. خلاصہ یہ ہے کہ لفظ اللہ میں جس کے معنی یہ ہیں کہ جو ذات تمام صفات کمال کی جامع، تمام نقائص و عیوب سے پاک و منزہ ہے. اللہ کا ذکر آیا، اللہ کا ذکر آیا. الحمدللہ رب العالمین. خلاصہ یہ کہ لفظ اللہ میں جس کے معنی یہ ہیں کہ جو ذات تمام صفات کمال کی جامع اور تمام نقائص و عیوب سے پاک و منزہ ہے. اللہ کی تعریف ہوگی. سبحان اللہ. سبحان اللہ میں تمام نقائص سے برات تنزیہ کی جاتی ہے، اور الحمدللہ میں تمام صفات کمالیہ کا اس بات کیا جاتا ہے. سبحان اللہ و بحمدہ اس وقت جامع کا ہے، سب سے احب الکلام. سبحان اللہ تعالیٰ کو سب سے پسند ہے معلوم. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. نفی سبحان اللہ تمام نقائص بلکہ شبہ نقائص سے بھی اللہ پاک ہے. بحمدی میں سب آگے جتنے صفات کمالیہ ہیں سب اللہ کے اندر موجود ہیں. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کو پسند بھی کرتا. سبحان اللہ. بخاری نے اسی حدیث پر ختم کیا کو. سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. پھر وہی سبحان اللہ اور عظیم آ گیا. دیکھیے دو جملے ہیں، دونوں میں دونوں چیزیں ہیں. سبحان اللہ بحمدہ نقائص سے بڑی برات اور کمالات کا اس بات. تو سبحان اللہ عظیم میں یہی بات ہے. یہ ابھی ذہن میں آ رہا ہے، کہیں کسی نے کہا ہے سبحان اللہ میں تمام نقائص ہے اور عظیم میں تمام عظمتیں آ گئی. عظیم ہے سبحان اللہ عظیم. اللہ پاک ہے اور عظیم ہے. عظیم مطلب کیا ہے؟ جتنے صفات کمالیاں ہیں سب اللہ کے اندر موجود ہے. اسی کو پہچاننے کے لیے آدمی یہاں دنیا میں اسی کو پہچان لیا. معرفت اگر ہوئی تو سب کچھ مل گیا. ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. میں نہیں پیدا کیا جن انس کو تاکہ یہ بات کرے. بعض نے کہا یعبدون کرو یعرفون ہے تاکہ معرفت حاصل کرے اللہ کی. اللہ ہم سب لوگوں کو اپنی معرفت الہی مقصود منصوری ولایت و محبت و معرفت خود دے. الہی مقصود منصوری تو ہی ہمارا مقصود ہے. تیری رضا مقصود ہے. اپنی محبت و معرفت دیجیے. خلاصہ لفظ اللہ میں جس کے معنی یہ ہیں کہ جو ذات تمام صفات کمال کی جانب اور تمام نقائص و عیوب سے پاک ہے اور منزہ ہے. تمام مباحث الہیہ کی طرح اشارہ ہے. اللہ کے لفظ میں اس طرح اشارہ ہو گیا. دین کے لیے عمدہ ہے. علمی بازی نہیں تفسیر ہے. شیخ التفسیر طلبا کو سمجھا رہے ہیں. وہ ہمارے طالبین ہیں. خدا کرے بھی سمجھانے. معنی ہے کہ جو ذات تمام صفات کمال کی جانب اور تمام نقائص و عیوب سے پاک و منزہ ہے. تمام مباحث الہیہ کی طرح اشارہ آ گیا ہے. جو سورہ فاتحہ میں اللہ کا نام آیا جتنے الہیات سے متعلق مباحث سب سے بہت جامع.
اور لفظ رحمان میں مباحث نبوت اور شریعت کا اشارہ ہے. میں نے بھی نہیں سمجھا تھا الحمدللہ، غور سے میں دیکھا. اور لفظ رحمان الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحمان کا یہ کریں پورے قرآن کے مباحث کیسے اس میں داخل اس کو ثابت کر رہے ہیں کہ جو اللہ کا نام آ گیا تو جتنے الہیات کے مباحث سے سب باتیں خدا کے مجھے میں نے بھی نہیں دیکھا. لفظ رحمان میں مباحث نبوت اور شریعت کا اشارہ ہے جس کے بغیر اللہ تعالیٰ کے مرضی کے معافی ایک لمحہ گزارنا محال ہے. رحمان آیا مطلب رحیم ہے. وہ اللہ کی ذات اپنی جگہ پر، اس کی صفت جو رحمان ہے اسی کی برکت سے سب چل رہا ہے بھائی. رحمان جن کے بغیر اللہ کے مرضی کے معافی ایک لمحہ، اگر رحمان نہ ہو یہ اللہ کے رحمت نہ ہو تو ان کی مرضی مطلب ایک کام نہ کر سکے. صفت رحمانیت ہم کو یہ کام کرا رہی ہے. ہم جو یہاں آئے اللہ نے دل میں ڈالا ہے، صفت رحمت نے ڈالا کہ یہاں کہاں بیٹھے چلو وہاں بیٹھو. کیا بات ہے، ٹھیک ہے نا. بہت کبھی میں نے بھی باہر نہیں تھا. بہت اللہ کے آپ لوگ انہوں نے اصل میں کہا دیا. آپ نے کہا تھا سلام پھر مشکل بات ہوتی ہے نا تو چھوڑ دیتا ہوں. لیکن ان شاء اللہ سمجھانے کی کوشش کروں گا. ماشاء اللہ بہت سمجھاتے ہیں. رحمان لفظ رحمان اللہ میں سب کچھ. تمام فلاسفہ الہیاتی کو بحث کرتے ہیں، مستقل الہیات کے بحث فلاسفہ کرتے ہیں. کامیاب نہیں ہوئے متقدمین جو کلام کیے ہیں، یہ فلاسفہ کامیاب نہیں ہوئے لیکن بحث تو کرتے ہیں الہیات. فلاسفہ الہیات میں مرضی میں لکھا ہے کہ الہیات پر ہم بحث کر سکتے ہیں لیکن اخلاقیات پر بحث نہیں کر سکتے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہے. ان نے کہا خلق عظیم وہ اس لیے تب میں مکارم الاخلاق. فلاسفہ نے الہیات پر بحث کیا لیکن اخلاقیات پر نہیں بحث کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر چھوڑ دیا. حضور نے کیا جو بنیاد چلی آ رہی تھی، حضور نے ایک اینٹ رکھ کے اس کی تکمیل کر دیا. وہ کیا تھی؟ الہیات نہیں، اخلاقیات. شاہ صاحب نے کہا ہے لفظ رحمان میں مباحث نبوت اور شریعت کی طرف اشارہ ہے جن کے بغیر اللہ تعالیٰ کی مرضی کے موافق ایک لمحہ گزارنا محال ہے. اور لفظ رحیم میں اجمالاً تمام امور آخرت کا اشارہ ہے. رحمان کا تعلق دنیا سے ہے اور رحیم بھی اللہ کا ہے کیونکہ آخرت ہے. وہاں اس میں رحمان یہ صفت رحیم کام ہے. یہاں صفت رحمان یہ سب کچھ کرا رہا ہے اور وہاں صفت رحیم. رحمت کے اتنے شعبے ہیں. ایک حصہ اللہ نے اپنے یہاں کے لیے روک دیا ہے. امت المذنبۃ رب الغفور. امت جب گنہگار ہے تو وہاں رحمت کی بھی دعوت. ایک حصہ تک چھوڑا ہے. مجدد صاحب نے کہا ہے کہ وہ ایک حصہ جو رحمت اللہ نے چھوڑا ہے وہ امت محمدیہ کو کام آئے گا. کیونکہ پہلی امتوں میں یا تو مشرکین اور کفار تھے، ان سے رحمت سے کیا تعلق، یا بہت مطیع فرما بردار تھے، ان کے لیے رحمت کی کوئی ضرورت نہیں کیونکہ اب ان کے اطاعت رہ جائے گی. رہی یہ امت جس میں نیکوکار بھی ہیں اور بدکار بھی ہیں، ان بدکاروں کو وہی رحمت جو رحیم والی ہے وہی کام آئے گی وہاں پر. رحمت للعالمین فرمائیں گے کہ جب تک ہمارا ایک امتی بھی جہنم میں رہے گا ہم راضی نہیں ہوں گے. 100 ہوتی ہے رب الخطا ہم اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے. 100 حضرت جعفر صادق فرماتے ہیں کہ ارجا آیت سب سے امید والی آیت کون ہے؟ لا تقنطوا من رحمت اللہ. اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو. سب سے امید عام لوگوں کے لیے سب سے امید والی آیت یہی ہے. لیکن ہم لوگوں کے ہم اہل بیت کے نزدیک ارجا
بولے 100% کا رب فتح اللہ ہے. ہم آپ کو اتنا دیں تو آپ کو ہم کو راضی کر دیں گے. عمدہ بات ہے. عام لوگوں کے نزدیک تو سب سے امید والی آج پہن ہے بولے لا تقنطوا من رحمت اللہ. اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو. ہم اہل بیت کے نزدیک ارجا ہے بولے 100% کا رب فتح اللہ. اب آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہی نہیں ہوں گے جب تک ان کا کوئی امتی گنہگار جہنم میں رہے گا جب تک جنت میں ملے گی. لفظ رحیم میں ایمان تمام امور آخر میں اشارہ ہے. اور یہی وہ 3 امر ہیں جو تمام انبیاء کی تعلیمات کے لب لباب ہیں. الہیات، دنیا میں رحمانیت اور آخرت میں رحیمیت. یہی 3 مباحث ہیں. عمدہ بات ہے. یہی کر سکتے تھے ہم لوگ. یہ کیا کرتے میں نے کبھی زیادہ نہیں دیکھا. کہتے ہیں ارشاد جس کے بغیر اللہ کی. اور لفظ رحیم میں ایمان تمام امور آخر سے اشارہ ہے. رحیم کا تعلق آخر سے ہے اور رحمان کا تعلق یہاں سے ہے. جو کھانا پانی جو مل رہا ہے آنا جانا یہ سب رحمان کی صفت کا کرشمہ ہے. وہاں جو مغفرت ہوگی وہ رحیم کی صفت کا کرشمہ ہوگا. اور یہی وہ 3 امر ہیں. دیکھیے آگے خلاصہ بچا وہی. ارے یاد ہی کریے مولوی لوگ یاد کریں گے بہت بڑی بات. ہم بھی یاد کریں گے. اور یہی وہ 3 امر ہیں جو تمام انبیاء علیہ السلام کے تعلیم کا لب لباب اور اثر ہے. آخر اللہ بھی آ گیا، رحمان بھی آ گیا. تب تو ظاہر یہ مجھے جڑا بہت پسند مجھے. یہ سب متکلمین ہیں تعریف کر رہا ہے. تفتزانی اور جلجانی انہی 3 مقاصد تفتزانی اور جلجانی انہی 3 مقاصد انہی 3 مقاصد مواقف کی شرح میں لگے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ علامہ تفتزانی اور علامہ جلجانی اور تمام متکلمین کو تمام اہل اسلام کی طرف سے جزا خیر. آمین آمین آمین. کام کیا ہندوؤں نے. جی علماء نے کام بہت کبھی قرآن حدیث آیا جو اٹھتا کرتا کچھ کام نہیں کیا. مستوری تجربہ بھی جاننا نہیں کیا. یہ تو یہ لکھنا ہے متکلمین ہی عقائد کی دوستی کی ہے. انہوں نے 3 جماعتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بات ہوئی ہیں. متکلمین کی اور فقہا کی اور صوفیہ. یہ متکلمین ہم تو جانتے نہیں تھے. یہ نام لیتے میں جب پڑھتا ہوں اسے اس کو پڑھتا ہوں میرا ان کا نام ایسی دعا کیا ہے ہم نے. تب تو شراکات نام آتا ہوگا ان کا. کہتے ہیں عطر ہے تفتزانی. ہم لوگ کیا تفتزانی اور جلجانی انہی 3 مقاصد اور مواقع کی شرح میں لگے ہوئے. اللہ تعالیٰ علامہ تفتزانی علامہ جلجانی اور تمام متکلمین کو اہل اسلام کی طرف سے جزا خیر عطا فرمائے. عقائد اسلام کے پیش جو انہوں نے دین کے مقاصد اصلیہ کو خوب واضح کر دیا. مقاصد مواقع ہے ہمارے پاس کتابیں ہیں. انہوں نے دین کے مقاصد اصلیہ کو خوب واضح فرمایا اور امت کے لیے صحیح موقف کو خوب واضح اور روشن کرے گئے. آمین یا رب العالمین. بنیادی طور سے انہوں نے سرکار میں ہے متکلمین نے خود فرمایا حضرت شاہ صاحب نے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 جماعتیں ہوئی. ایک متکلمین کی جماعت یہ حضرات ہے. ایک فقہا کی جماعت ابو حنیفہ امام یوسف کو جمع کر دیا. احسان عظیم کیا. سبحان اللہ. ان کو پورا بھلا کر. کیا بات ہے. امام یوسف اللہ سمجھتے. امام محمد جانتے تھے. امام محمد جانتے تھے. کسی کہا حضرت تھوڑا کیجیے. کہا اگر میں سو جاؤں تو امت کا کیا ہوگا. اللہ
میں جا رہا ہوں تاکہ امت کی خیرخواہی کر سکوں اور پڑھ لے 6 بار صاحب نسبت جو اٹھے گا محمد بہت بڑے کچھ رات رات جاگنا استاد سے بحث مباحثہ کرنا زبردست انہوں نے دین کے مقاصد اصلیہ کو خوب واضح فرمایا اور امت کے لیے صحیح موقف کو خوب واضح اور روشن کر دیا. آمین یا رب العالمین. سورہ فاتحہ میں بھی انہی 3 باتوں کی کسی تفصیل سے بیان کیا گیا ہے. چنانچہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم میں صفات الہیہ کو بیان کیا گیا. یہ الہیات آ گئے تمام تعریف اللہ کی. یہ رب العالمین ہے, رحمان الرحیم ہے. الہیات کی بحث پوری آ گئی اس کے اندر. اور مالکی یوم الدین سے احوال آخر کا اشارہ ہو گیا. نہ الہیات وہاں احوال آخر. مالکی یوم الدین دکھ رہا گیا. جی جی وہ اپنی دنیا سے اس کا تعلق الہیات بات ہوئی. وہاں دین مالکی یوم الدین احوال آخر اشارہ. اہدنا الصراط المستقیم سے مباحث نبوت اور رسالت, ایمان اور کفر, سعادت, شقاوت, ہدایت, ضلالت کے فرق کی جانب اشارہ فرما دیا. یہ ہدایت اور ضلالت کو بیان کیا, پہلے میں الہیات کو بیان کیا, دوسرے میں آخر کی چیز, اور تیسرے میں یہ بیان. مالک یوم الدین سے احوال آخر کا اشارہ ہے. اور اہدنا الصراط المستقیم سے جزاؤں کی طرف مباحث نبوت رسالت ہے. یہ تو ہوتا ہے نبوت میں نبوت رسالت, ایمان اور کفر, سعادت اور شقاوت, ہدایت اور ضلالت کے فرق کے جانب اشارہ کیا. یہ ہدایت ہے, یہ ضلالت ہے. 3 مباحث آ گئے. اور تمام قرآن انہی مضامین ثلاثہ کی تفصیل ہے. الہیات ہے, آخرت ہے. تمام قرآن جو بھی پڑھیے گا انہی چیزوں میں سے کچھ ہوگا. جی جی. اور تمام قرآن انہی مضامین ثلاثہ کی تفصیل ہے جو سورہ فاتحہ میں ایمان ذکر کیا. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم الہیہ یاد کر دیجیے گا. اور تمام قرآن انہی مضامین. میں کہتا ہوں بھائی یہ بات عوام میں بیان کرتا ہوں نہیں, بھائی دیوبند کے مسئلے تفصیل پر نہیں یاد رکھنا چاہیے تاکہ لوگ سمجھیں قرآن میں کیا ہے. کچھ تو سمجھ میں آتا ہے کہ کچھ ہم بول رہے ہیں سمجھ میں آتا ہے. یہ بات کہاں کی ہے, شیخ التفسیر بیان کر رہا ہے دار التفسیر میں. نہیں آ گیا ایک بار سے اس حقیق کے زبان پر ہے. تمام قرآن انہی مضامین ثلاثہ کی تفسیر ہے جو سورہ فاتحہ میں ایمان ذکر ہے. اسی وجہ سے اس سورہ کا نام ام الکتاب ہے. یعنی تمام کتاب الہی کا خلاصہ, تمام خالی قرآن نہیں, یعنی تمام کتاب الہی کا خلاصہ اور ایمان ہے. اور چونکہ کتاب الہی کی ہر صورت انہی مضامین میں جو ثلاثہ میں تفسیر ہے جو اس معنی بسم اللہ میں درج ہیں, اس لیے ہر سورہ کی ابتدا میں بسم اللہ کا لکھنا پڑھنا بس. یہ سورہ ہر سورہ پہلے بسم اللہ جو ہے خود بسم اللہ میں سب موجود ہے. تینوں ایک تو سورہ فاتحہ میں تمام ہے اور خود بسم اللہ الرحمن الرحیم میں کیا ہے, تمام یہ مقاصد جو ہے سب بسم اللہ میں موجود ہے. اس لیے ہر سورہ سے پہلے بسم اللہ پڑھو تاکہ ایمان تمام موبائل آ جائے, پھر آگے سورہ پڑھو. یہ تھا ہم نے کبھی آگے سورہ. اور تمام قرآن انہی مضامین ثلاثہ کی تفصیل ہے. اور جو سورہ فاتحہ میں ایمان ذکر فرمایا ہے, اسی وجہ سے اس سورہ پاک کا نام ام الکتاب ہے, کتابوں کی ماں, جڑ. یعنی تمام کتاب الہی کا خلاصہ اور ایمان ہے. اور چونکہ کتاب الہی کی ہر سورہ انہی مضامین میں ہے, ہر سورہ میں اسی مضامین بیان ہے, ہر سورہ میں. اور سب سے زیادہ اور اس کا نچوڑ بسم اللہ میں ہے. اس میں ہر سورہ پہلے کہا بسم اللہ پڑھو تاکہ ہر بسم اللہ میں 3 مقاصد آ جاتا ہے. ان مضامین میں ساری تفصیل ہے جو ایمان بسم اللہ الرحمن الرحیم میں درج ہے. اس لیے ہر سورہ کی ابتدا میں
بسم اللہ کا لکھنا اور پڑھنا مسروق کرا دیا گیا ہے بسم اللہ کا، کیونکہ بسم اللہ پڑھتے ہی یہ تمام موبائل سارے ہیں۔ اب ہم اصل کتاب حیات المسلمین کے شروع میں درج شدہ آیات کا ترجمہ اور تشریح نقل کرتے ہیں، جن کا انتخاب حضرت حکیم الامت شاہ ولی نے اور اس کا ترجمہ حضرت مسلم امت شاہ فرمایا۔ یہ اس کے ذمہ جو تشریحات اور تحقیقات منظری ہیں ان سب کو بغور مطالعہ فرمائیں، انشاءاللہ ان کو بصیرت افروز پائیں گے۔ اور یہاں سورہ بقرہ ماتھانی میں جو 100 آیتیں حیات المسلمین میں اور حضرت شاہ رسول اللہ صاحب نے اس کا ترجمہ کیا ہے، اسی کی تفصیل میں نے کیا 100 آیت میں۔ پہلی آیت ماتھانی نے لکھا فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، ماتھانی شاہ رسول اللہ صاحب ترجمہ کر رہے ہیں، سو تم اپنے خالق کی طرف متوجہ ہو جاؤ اور پھر بعض آدمی بعض کو قتل کریں۔ یہ حکم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو ہوا تھا جب انہوں نے بچڑے کو معبود بنایا تھا۔ ترجمہ حضرت شاہ رسول اللہ صاحب کا۔ اب میرا کام یہ ہے، اب ہم تصمیم میں فائدہ کے لیے پوری آیت لکھ کر اس کا ترجمہ اور تفسیر دارالقرآن سے نقل کرتے ہیں، اس نے پورا کیا ہے۔ اگر تھانی پوری آیت نہیں لکھی، کہیں آدمی لکھی کہ اس بارے سمجھ میں نہیں آتا۔ اب اسے کیا تھا فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، کیا سمجھیے گا اس کا ترجمہ مہا شاہ رسول اللہ صاحب اب بھی نہیں سمجھ میں آیا۔ ہم نے کیا کیا کہ اس آیت پوری آیت لکھا، اگر کوئی آیت اور ہے تو آگے پیچھے سے ملا لیا۔ اب میں دیکھ رہا ہوں، اب میں کا لفظ کہنا برا لگتا ہے، میں اس کو لیکن کیا سمجھیں گے نہیں سمجھ کہہ رہا ہوں۔ اب ہم تصمیم میں فائدہ کے لیے پوری آیت لکھ کر اس کا ترجمہ اور تفسیر دار قرآن سے نقل کرتے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ، انہوں نے کہا فَقُولُوا اب ہم نے پوری آیت وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا، اب آیا جو حضرت نے لکھا، اب آیا فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَٰلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ۔ یہ پوری آیت ہم نے لکھا، اس کا پھر ترجمہ تفسیر کے ساتھ بیان قرآن سے پھر اپنے خود بھی تشریح کیا ہے، وہ سب کرنا کرے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک پر کام کرنے کی توفیق دیا ہے، بہت علماء نے اس کو سراہا ہے، واعظین کے لیے بہت بڑی تقریرہ ہے۔ ہر آیت پر اس کا ترجمہ بیان قرآن سے، اس کی تشریح اور خود اپنی سمجھ سے جو بات سمجھ آئی ہم نے لکھا ہے، سب مولانا کو دیکھا، علماء نے دیکھا کہ یہ کتاب ہے۔ دعا کی ایک آدمی ابھی آئے تھے، پوچھ دوسری نہیں آئی کیا، یہ موبائل میں قرآن ہے، اس پر محمد صاحب زبردست تقریر لکھی دیکھیے، اور علماء نے بھی لکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس سے منتفع ہونے کی توفیق دے، میری اولاد کو، ذریت کو، تمام طلباء کو۔ یہ یہ تو ہو گیا دعا بھی کہا تھا۔ یہ حدیث پر پیمانہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ یہ حدیث ہے رمضان کی مناسبت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر ہے کہ نماز کی بھی فضیلت بیان فرمائی، حج کی بھی بیان فرمائی، زکات بھی بیان فرمائی، یہ خاص طور سے رمضان مجھے گزاری ہے۔ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جسے روزہ رکھا ایمان کے ساتھ۔ مجھے کتاب یہ ہے سوم ہے ایمان سے، سوم ہے ایمان سے، ایمان سوم ہے ایمان سے، ایمان رخصت سوم گم، قوم ہے قرآن سے، قرآن سے قوم گم۔ اللہ من ساما ایمان ہے نا، جی جس نے روزہ کا ایمان کے ساتھ، اگر 3 دن تو بھوکے رہو کوئی فائدہ نہیں، روزہ روزے کی طرح رکھو اور اللہ کی طرف اللہ کی من صام رمضان ایمان احتسابا غفر له ما تقدم۔
بڑی بشارت ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے ایمان کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے. یہ صوم فرض ہے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اللہ تعالیٰ تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے. کتبہ فرض کیا گیا ہے. ایک نقطہ بیان کرتا ہوں. کتب علیکم الصیام یہ نہیں فرمایا کہ کتب تو علیکم الصیام میں نے لکھا. بہت سندر کسی بتایا وہی نہیں کتاب لکھی. وہ شیخ عبدالرزاق نے بہت بڑے آدمی ہیں. سناؤں گا کتاب انہوں نے فرمایا کتب علیکم الصیام. قرآن میں کیا ہے؟ کتب لکھا گیا ہے. یہ نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے کہ میں نے لکھا. یہ نہیں لکھا کہ چونکہ ایک مشقت کی چیز تھی تو اللہ نے اپنی طرف منسوخ نہیں کیا. اللہ کہہ رہے میں نے لکھ لیا نہیں. کتب علیکم مجبور کیسے کا ہے؟ یہ اللہ کی رحمت ہے. کتب علیکم الصیام کما کتب سے تفصیل مراد ہے. کما کتب علی الذین مراد جیسا کہ لکھا گیا پہلے لوگوں پر. اس میں بھی تفصیل ہے کہ تم پر کوئی آفت نہیں آ رہی ہے. پہاڑ سے پہلے لوگوں پر بھی ہم لوگ نے فرق لیا تاکہ تم متقی ہو جائے. متقی ہونا بہت بڑی نعمت ہے. اس کے لیے یہ ہم نے عمل کیا ہے مشقت. بالکل مشکل برداشت کرے ہوئے تقویٰ تک پہنچ جاؤ گے. رمضان تقوی کا مہینہ. شہر التقویٰ شہر ولایت ہے. ولایت ہے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام تم پر روزہ فرض کیا گیا. میں نے فرض نہیں کیا. جہاں رحمت کا آیا ہے وہاں اللہ تعالیٰ نے کتب تو لکھا ہے. میں نے یہ رحمت اپنے اوپر فرض کی ہے. وہاں کتب تو نہیں. یہاں کیا کیا کتب اپنی طرف منسوخ کیا ہے تو کتب تو میں نے رحمت کو اپنے اوپر فرض کیا. یہ ہے اور یہاں کتب کیونکہ ایک مشقت کا یہ عمل تھا. اس لیے پر اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی رعایت یہ کیا ہے. دیکھو میں تو ہر شفیع میں رحیم ہوں. میں لیکن تقویٰ تک پہنچنا اس کے لیے لازم ہے. اس بنا پر اس کیا ہے تاکہ یہ کر کے تم تقویٰ تک پہنچ جاؤ. میرے خال بندے بن جاؤ. ہم تم کو اپنا خال بنانا چاہتے ہیں. بھائی یہاں آنا چاہتے تو آپ نہاؤ قطع نہیں آنی. ابھی آئے ہو یہاں بیٹھنے کے لیے تو کچھ صفائی کر کے آؤ تاکہ لوگوں کو بھیڑ نہ پیدا ہو. لوگوں کو نفرت نہ پیدا ہو. صاف ستھرے اللہ نے اپنے دربار میں بلایا. تھوڑا سا بہیمیت کو چھوڑو. شہوت کو چھوڑو. غضب کو چھوڑو. ہماری طرف کوئی مشابہت کا تب جب زمین میں آئے کوئی کیا. اللہ تعالیٰ نے صاحب عبادت رمضان میں کوئی مشابہت نماز میں نہیں ہے. اللہ تعالیٰ لیکن یہ عمل ایسا ہے کہ اللہ کی مشابہت کہ اللہ کھاتا پیتے رہنے دیں بندہ بھی کھاتا پیتا رہے. پیسے کھاتے پیتے تو مشابہت عملی طور سے صورتی طور سے جو رمضان صوم میں ہے وہ نماز میں حال میں نہیں ہے. صوم اللہ تعالیٰ ہم سب اس روزے کو بھی صحیح طور سے ادا کریں گے. اسی بنا پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ. میرے لیے روزہ ہے. ہر چیز میں کچھ اظہار ہے. حج میں بھی کچھ اظہار ہے. روزے میں کچھ نہیں. ہر کوئی روزہ ہے نہیں تو پتا ہے. صوم انتہائی خفیہ عمل ہے. نہیں کھا پی رہا ہے کیا کرے. کھا پی رہا نہیں کر رہا ہے. بعض بزرگ آدمی سارا سال روزہ رہے گھر والوں کو بھی پتہ نہیں چلا. تو صوم میں کا اخفا ہے. مشابہت اللہ سے نہ کھانا نہ پینا نہیں کرنا جو بھی زیادہ نہیں. اس بنا پر اللہ تعالیٰ نے صوم کو بارے کا الصوم لی وانا اجزی بہ. اور بعض میں ہمارا وہ جزا دیں گے. میں اس کی جزا دوں گا اور بعد میں خود جزا ہو جاؤں گا. اس ابھی مجبور میں الصوم لی وانا
روزہ میرے لیے اللہ ہم سب لوگوں کے اندر ہمت دے، آمین حوصلہ دے، ذوق دے، شوق دے، روزہ ذوق و شوق دے رکھے۔ ہم نے دیکھا ماموں محمد صاحب کو میں بتا دیتا بہت ذوق و شوق روزہ رکھنے کا، وہ بھی میری عمر میں جو تھے 90 سال وہ بھی ہو گئے تھے، میں بھی ہو رہا ہوں۔ تو مولانا یہ نہیں ظاہر کرنا چاہتے کہ میں کمزور ہوں تو روزہ نہیں رکھ سکوں گا، اور سب کے کرتے وہاں برابر تباہ ہے دیکھا طبیعت بہت اچھی ماشاء اللہ، یہ چاہتے کہ یہ نہ کہنے مولانا کہ روزہ نہ رکھیے، اور جب تک بیت المعارف کی مسجد کے اذان نہیں سنتے تھے روزہ نہیں کھلتے تھے۔ بیت المعارف میں جو ہم ہو رہے ہیں وہاں اذان ہوئی ہے نہیں، کتنے یہاں رہتے تھے ایسا صاحب ہے تب بھی کہتے بیت المعارف کی، اس میں دار المعارف نہیں تھا بھائی، جی جی، بیت المعارف کی مسجد اذان ہوئی گی وہاں جب اذان تب بہت ہی کچھ نہیں، کبھی بھوک پیاس کبھی یاد نہیں کرتے مولانا کے اندر کھانا پینا بھی تراویح پڑھتے تھے، اللہ تعالیٰ مولانا کو جزائے خیر۔ ہماری مجلس ہوتی تھی روزانہ جاتی تھی، یہاں سے بخشی بازار جاتے تھے اور روزانہ دعا کرتے، طویل دعا کرتے تھے، اب میرے لیے دعا کرتے اللہ مولانا کی زندہ رکھ تاکہ یہ مجلسیں ہوتی ہے لکھا ہوا دیکھیے بہت چاہتے تھے آپ کو، دعا کرتے بہت چاہتے، دیکھو کون رہتا ہے، یہ بھی کہتے دیکھو کون رہتا ہے، قدر کرو، میرے لیے بہت دعا کیا آپ کے لیے، بہت پسند آپ، مگر نہیں ہے میں جس اللہ نے بہت کہا تھا اللہ تعالیٰ مولانا کو جزائے خیر، ان سے بہت رہبری ہوئی ہے، جی جی، جو قدر کرنی چاہیے وہ قدر تو نہیں ہوئی ہے، لیکن باہر مولانا کو بہت پسند، بہت انسیت تراویح میں پڑھتا نہیں تھا، یہ فرض مولانا کے نہیں پڑھا تھا وہاں ایسا ہی نماز پڑھتا تھا فرض جماعت سے، 2 رکعت سنت پڑھتا تھا، اور اس کے لیے لوگ کھڑے رہتے تھے آتے تھے تراویح بھی صحیح کرتے تھے، فرض نماز بیت المعارف میں 2 رکعت سنت بھی، کبھی نہیں مانا کہا کہ پڑھتے تھے یہاں پڑھتے تھے بڑے انتظار کرتے تھے، مولانا بھی ہمارے وہاں تھا لگا کوئی بھائی آتا بھائی دیکھو بہت خطرناک آدمی، خطرناک کیا یہ اپنے کو اتنا چھپائے کہ ہو سکتا ہے کوئی ان کا ادب میں کہیں گرم ہی نہ پڑ جائے، بہت سمجھ گیا تھا یہ آداب کا خاص لحاظ رکھتے ان کا برمن سامرنا ایمان احتساباً غفر لهم ما تقدم من ذنبه، بڑی اندر الصوم لی وانا اجزی بالو اجزا بھی، روزہ میرے لیے میں اس کی جزا دوں گا، نماز کیا یہ تو لیکن میں اس کی خیر معمولی حدیث ہے مجھے، اور بعد میں یہ جزا بھی مجبور سے رہا ہے، یہ میں اس کی جزا خود ہو جاؤں گا۔ اللہ ہم سب لوگوں کو ان باتوں پہ ایمان عطا فرمائے، اور روزے کو روزے کی طرح رکھنے کی توفیق، کیا روزہ کتنے روزے گزر گئے ہیں، ہم دیکھتے ہیں نفسانیت جہاں تھی وہی اللہ جو غصہ جتنا تھا جو بگاڑ تھا کوئی فرق نہیں، یہ اصلاح کے لیے آیا، موٹر ہم لوگ چلتی رہتی آج نہیں ہے کیا ہوا بڑی کس کے لیے جاتے ہیں کوئی نام بھی نہیں آتا، ہمارے کہ آج نہیں آئے گی اس کی نہلان دلان ہو رہا ہے کچھ کیا کرتے ہیں پتا ہے یہ موٹر بھی نہیں رہے ہوئے، یہ رمضان جو ہے یہ ہم لوگوں کے لیے اس کے لیے چاہے سال بھر میں کوئی گڑبڑی کی کچھ ہوتا کہیں آ گیا ہو، اور رمضان میں بھی اور بڑھا رہے ہوتے سکھ ہے ہم لوگ روزہ یہ بھرتی ہے اس کے اندر مائل کو دور کرو، خالص ہونا اللہ کے یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے
بدرت فی سلم و فی عدلی ہما وجدت الا خالق الذهبی. شاہ ولی اللہ صاحب نے خلیفہ لکھتے ہیں بدرت کا فی سلم والعدلی، میں نے تم کو آزمایا عتاب میں بھی اور صلح مصالحہ دوستی میں بھی، تم کو خالص صلح میں پائے، اس وجہ سے تم کو میں اجازت دیتا ہوں. امتحان بھی لیتا ہے. ایک بات تو نقل کروں گی کچھ نہیں بڑا بہت اپنا شہر ہے. بڑا ہوتا ہے پھر سے کیا کبھی ہما وزت تو کہ اللہ خالص صاحب حضرت ویسے اتنا سنا مجھا یاد تو نہیں کیا ہے، لیکن اس وقت اس عمر میں بھی اللہ کے زبان میں آ جاتا ہے. میں نے یہ چاہے تفہیمات کرتے اپنے خلیفہ کو لکھا ہے ان کو ہم نے بڑا سکا، ہم نے آزمائش کیا ہماری سلم میں بھی، خوشی میں بھی اور سختی میں بھی، کبھی جان بھی دیا ہے. کھانے سلم میں تو سب راضی ہے، تب میں راضی ہو تب جانے سلم میں راضی اور کوئی بات نہ ہوا بھی اس میں برداشت کر یہ کمال جو جامع شعر ہے خراب کے لیے بڑا پھر سلم ہوں پھر عدلی وہاں وزن تو کہ اللہ خالص الذهبی. ہم نے تم کو کھلایا پلایا اس میں آزمایا اور روزہ رکھنے کیا، اس میں اب جو صحیح سب سمجھا جائے گا. بڑا وہاں وزن تو کہ اللہ خالص الذهبی خالص سونا سب کو ہے. خلیفہ بھی ہے انت نور، تم نور اللہ، اللہ تم کو پورا نور ہی کر بہت اچھا اور بھی اتنے اپنے مقصد پر جواب رکھا اور یہ کیا اللہ تعالیٰ ہم سب لوگ رمضان کے فیوز و برکات سے مالا مال ہے. اور سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ہمارے اندر تقویٰ کا شعار پیدا ہے، شعار تقویٰ، لباس تقویٰ کا مرتبہ ہوتا ہے اور اسی کو مرتب ہے کیا ولایت. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون. اولیاء اللہ یہ تقویٰ کا ملنا، ولایت کا ملنا، ولایت ساری مہینہ ولایت ساری. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون. جو ایمان لائے ایمان تو آئیے تقویٰ اختیار کرنا ہے. اللہ مجھے بھی توفیق دے، تمام ذریت کو توفیق دے، تمام مصالحین کو توفیق دے، سارے مسلمانوں کو توفیق دے. خشیت، تقویٰ، پرہیزگاری، زہد و قناعت، تمام صفات حمیدہ سے ہمارے قلوب کو متصف فرمائے. اگر یہ حاضر ہوا تو آخری رمضان ہمارے لیے مبارک ہے. حدیث میں آتا ہے کہے آمین کہا، دو چیزیں اور ہیں. آمین کہا کیا بات ہوگی، کہا اس جو رمضان جس کو ملا اس نے اپنی مغفرت نہیں کرائی تو اس کے لیے کیا یہ ہو آمین. دلی اسلام کا تفصیل کو بیان کروں اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان ایام کی قدر کرنے کی توفیق فرمائے. سب پریشانیاں ہو جنا اپنی جگہ پر ہے، اپنے ایمان اور دین کو محفوظ رکھو اور اس کو بڑھانے کی کوشش کرو. ہو سکتا ہے کہ ان چیزوں میں بھی اللہ تعالیٰ تم کو فیض اور نفع، برکت اور رمضان سے زیادہ عطا فرما دیں. اللہ تعالیٰ ہر کسی کے خیر و بھلائی عطا فرما، تمام فتن سے حفاظت فرما. فتنے سموج و کموج باہر جیسے سمندر میں موجیں اٹھتی ہیں جو فتنے آ رہے ہیں، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ عافیت عطا فرمائے. تمام اہل عرب، اہل عجم، تمام لوگ، عورت، مرد سبھی کو اللہ تعالیٰ عافیت عطا فرمائے. دین پر ثابت قدم فرمائے اور دین کو اختیار کرنے کی سب عورتوں کو، مردوں کو، سبھی کو توفیق فرمائے. اسی زمانے میں روزہ گزارا حضرت عائشہ نے بھی اور لوگوں نے گزارا. ازواج مطہرات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ کمر باندھ لو. اشرا میں حضرت کمر باندھ لو، عبادت کے لیے کمر باندھ لو. آج ہمارے
ہماری عورتوں کو بھی چاہیے، مردوں بھی چاہیے، جوانوں بھی چاہیے، عمر کو ظاہر کرو. اللہ تعالیٰ ہم تم فرماتے ہیں کہ عجب جوان، یہ عجیب جوان ہے کہ سنگ ریزوں کو لے کر کے جواہرات سے غفلت برت رہے ہیں. اللہ تعالیٰ جوانے میں جواہرات کی تقسیم ہو رہی ہے، ہم سنگ ریزوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. اللہ ہم سب لوگوں کو صحیح راہ دکھائے، ہدایت عطا فرمائے، اور اپنی مرضیات پر چلنے کی توفیق دے، اور اپنی رضا خوشنودی سے ہم سب لوگوں کو مشرف فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين. محمد سيدنا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم.